الیکشن کمشنر پنجاب انہوں نے ایک آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو ایک مراسلہ لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بے شمار درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں یہ کہا گیا کہ جو کاغذات نامزدگی ہے مختلف امیدواران کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے مراسلہ لکھا تھا جس کے اوپر ان کو یہ پنشمنٹ دی گئی کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ یہ بھی بہت عام خبر ہے کیونکہ الیکشن کمشنر پنجاب کے پاس بہت ساری اپلیکیشنز گئیں، درخواستیں گئیں وہاں پہ کہ جی جو کاغذات نامزدگی ہے وہ اس کو لوگ چھین رہے ہیں، ان نون لوگ، نامعلوم افراد چھین رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن پنجاب نے دلیری کا مظاہرہ کیا۔ گھٹن کے اس ماحول میں جس طریقے سے الیکشن کمشنر نے مراسلہ لکھا چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو کہ میرے پاس اس طرح کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور ان درخواستوں کے حوالے سے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو کہ پولیٹیکل پروسیس کو روکنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھین رہے ہیں اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ جس طرح ہی انہوں نے مراسلہ لکھا، ویسے میں ان کی جرت کو بھی داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی جرت کی اور اس جرت میں انہوں نے مراسلہ لکھ چھوڑا۔ اور گھٹن کے اس ماحول میں کہتا ہوں کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے الیکشن کمشنر پنجاب، لیکن یہ مراسلہ جیسے ہی انہوں نے لکھا تو اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے اوپر ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اگر آپ ایک الیکشن پروسیس کو یا جمہوریت کو یا پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام ہے، اگر آپ اس طرح کی قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے یا تو اس کے اوپر آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، اگر جیل میں نہیں بھیجا گیا تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اگر اٹھانا نہیں ہے تو اس سرکاری افسر کا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ اور وہ تبادلہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ پہ طاقتور انداز سے ان کا کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ کیا یہ جمہوریت کو پروان چڑھا رہے ہیں یا جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI باپ پارٹی اور MQM اور جماعت اسلامی، تمام سیاسی جماعتوں کی خاموشی ہے، اور وہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے لوگوں کو شاید بیوقوف بنا رہی ہیں کہ ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں الیکشن میں ووٹ دیں، کامیاب کریں، ہم آپ کے بنیادی مسائل حل کر دیں گے۔ اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کا جو کام ہے اور جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اگر وہ الیکشن، ویسے تو سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی جمہوریت نہیں ہے، جو لوگ الیکشن ویسے جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کی سیاسی جماعتوں کے اندر آپ جمہوریت دیکھیں تو آپ کو ناپید نظر آئے گی۔ آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، کبھی کسی کی ہمت اور جرت ہو سکتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں اور ان کے خلاف الیکشن؟ کبھی بھی کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک ہی شخص کا حق ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کر سکے، اور وہ ہے جی مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کا بھی بنیادی حق ہے کہ مریم نواز پاکستان کی پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں پاکستان صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ پارٹی کے اندر جس طرح انٹرا پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنی سختیاں اس وقت ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے ہیں کہ جی آپ نے صحیح کروائے، جس طرح سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، آپ نے الیکشن صحیح کروائے، نہیں صحیح کروائے، کس نے الیکشن لڑا، کس نے نہیں لڑا، کس نے اپنی اپلیکیشن دی، کس نے نہیں دی، کس نے کب دی، کب نہیں دی، یہ وہ تمام باتیں تھیں جس کے اوپر انہوں نے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوال پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی انٹرا پارٹی الیکشن کب ہوئے اور کیسے ہوئے؟ کیا کسی نے یہ سوال پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں الیکشن کب ہوئے اور کیسے ہوئے؟ کیا کسی نے یہ سوال پوچھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر کب الیکشن ہوئے اور کیسے ہوئے؟ اور کس بندے نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے سامنے الیکشن لڑنے کی جرت کی؟ پارٹی کے اندر بات کر رہا ہوں۔
اور کس نے بلاول بھٹو یا زرداری صاحب کے سامنے الیکشن کی بات کی؟ کہ کیا کس نے فضل الرحمان صاحب کے سامنے بات کی؟ تو اگر دیگر پارٹیوں کے اندر بھی کوئی سیاسی طور پہ کسی بھی قسم کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو آپ کسی ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے کسی ایک پارٹی کو کس طرح کارنر کر سکتے ہیں؟ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ہوتا چلا آ رہا ہے اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور باقی رہی پاکستان تحریک انصاف کی بات یا نون لیگ کی بات یا الیکشنز کی بات، تو پھر آپ کے سامنے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک چہرہ ہے، مکروہ چہرہ، وہ بھی بے نقاب ہوتا ہے۔ وہ کس طرح بے نقاب ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ اختلافات موجود رہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ الیکشن ود ان ٹائم ہو، جیسے ہی انہوں نے ریزائن کیا، جیسے ہی اسمبلیاں چھوڑی تو ان کا تھا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو جائے۔ اس کے اوپر بجائے 90 روز کے اندر الیکشن ہونے کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب سینہ چوڑا کر کے اور سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا جی کہ پارٹی الیکشن نہیں جی ہو سکتے۔ اسی طرح نون لیگ نے بھی کہا الیکشن نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی انہوں نے الیکشن کروائے، نہ صوبائی الیکشن کروائے، اور پھر اب قومی اسمبلی کے الیکشن اور صوبائی الیکشن آپ کے سامنے ہے کس طرح ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہ آپ کا کنسنسس نہیں تھا، جب وہاں پہ آپ نے جمہوریت کو پروان نہیں چڑھایا، جب وہاں پہ آپ نے عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا۔ دیکھیں پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کی عوام کا ہے۔ وہ انسان، وہ شخص، وہ پاکستانی جو کہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے، اس کا بنیادی حق ہے۔ آپ اس کو کارنر کر رہے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کو تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آپ اس کو کارنر کر رہے ہیں جو شخص کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر چھپے ہوئے ہیں، جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس طرح کے ان کے گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں،